آج پھر سرکار نے ایک بار پھر سے کووڈ اور سیکیورٹی کا بہانہ کر کے مجھے نور آباد جانے سے روک دیا۔ نور آباد وہی جگہ ہے جہاں حال ہی میں ایک نوجوان نے اپنے باپ کی بے بسی کو دیکھ کے خودکشی کر لی۔ اس نوجوان کا باپ ایک اسکول ٹیچر تھا جو کئی سال پہلے ملیٹنسی چھوڑ کے امن کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور پچھلے 2.5 سال سے اس ٹیچر کی تنخواہ اس لیے بند کی گئی کہ کبھی وہ کسی زمانے میں ملیٹنٹ ہوا کرتا تھا۔ تو اپنے باپ کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس نوجوان کو اور کوئی راستہ نہیں سوجا تو اس نے اپنے باپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے خودکشی کر لی۔ یہ آج ایک ٹیچر کی بات نہیں ہے، ایسے کئی لوگ ہیں کشمیر میں جو کسی زمانے میں ملیٹنٹ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے تشدد کا راستہ ترک کر کے امن کا راستہ اختیار کیا اور پڑھ لکھ کے محنت کر کے ایک عزت کی زندگی گزارنے کا اپنا ایک راستہ چن لیا۔ پر بدقسمتی سے آج سرکار ایسے تمام نوجوانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں کی تنخواہیں بند ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے سرویلنس میں رکھا ہوا ہے، اور طرح طرح سے ان نوجوانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک طرف سے تو سرکار یہاں کے نوجوانوں کو کہتی ہے کہ ملیٹنسی کا راستہ ترک کر کے آپ مین سٹریم میں شامل ہو جاؤ، آپ امن کا راستہ چن لو، اور دوسری طرف سے جن لوگوں نے ملیٹنسی کو چھوڑ کے امن کا راستہ چنا ہوا ہے ان کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرتی ہے۔ سیکورٹی کا تو بہانہ ہوتا ہے، کووڈ کا تو بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کہ جو یہاں کے لوگوں کی جو تکلیف ہے، جو یہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، وہ کسی کی نظر میں آئے، وہ ہائی لائٹ ہو جائیں۔ ادروائز لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہو یا ان کی بیوروکریسی ہو، وہ تو روز ان کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، کووڈ کے باوجود ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو مجھے ہی کیوں روکا جاتا ہے؟ ایک تو خود یہ سرکار ایسے خاندانوں کے پاس نہیں جاتی ہے آنسو پوچھنے کے لیے، اور اس کے اوپر ترا یہ کہ سیکورٹی اور کووڈ کا بہانہ کر کے مجھ کو بھی روکا جاتا ہے ایسے خاندانوں کے پاس پہنچنے سے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟